بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج 16 دسمبر اور منگل کا دن ہے. تاریخ اور دن کے اعتبار سے آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. 3-4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک بڑا استعفیٰ، ایک نئے جنرل صاحب کی انٹری اور ایک برطرفی، اور آج اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہونا ہے اور حکومت کے کیا ارادے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی نے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں، اس سلسلے میں کچھ خبریں شیئر کروں گا. لیکن پہلے ذرا 16 دسمبر کے حوالے سے بتانا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 16 دسمبر 1971 کو پاکستان 2 لخت ہوا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر بڑی محنت سے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا. وہ پاکستان جو کہ صرف 24 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلمانان ہند نے، خواتین و حضرات نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا اور اپنی عصمتیں لٹائی تھیں، اس پاکستان کو صرف 24 سال کے بعد 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اور پاکستان کا بڑا صوبہ، آبادی کے اعتبار سے ہمارا بڑا بھائی مشرقی پاکستان، وہ بنگلہ دیش بنا دیا گیا. اس بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو آج سے 54 سال پہلے ہوا. اس 24 سالوں میں پاکستان 1947 میں بنا، تو پاکستان 2 ٹکڑے ہونے سے پہلے 24 سالوں میں 14-15 سال تو براہ راست فوجی حکمرانی رہی. جنرل ایوب خان 11 سال اور اس کے بعد 3 سال جنرل یحییٰ. یہ تسلسل کے ساتھ جو مارشل لا 1958 کو لگا، وہ 1972 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ختم ہوا. یہ ایک مختصر سی کہانی، اور اس کے دوران تقریباً بے شمار وزیر اعظم، کوئی 8 وزیر اعظم اس دوران تبدیل کر دیے گئے. صبح وزیر اعظم کوئی ہوتا تھا، شام کو کوئی ہوتا تھا. گورنر جو ہیں ان کی تقرریاں ایسے ہو رہی تھیں کہ صبح گورنر ایک ہوتا تھا، دوسرے دن دوسرا ہوتا تھا. اسمبلیوں کو توڑا جا رہا تھا، بنایا جا رہا تھا، اور کوئی بھی حکومت کو مستقل طور پہ کام کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. اور جب جنرل ایوب خان نے صرف 11 سال بعد جنرل ایوب خان نے اقتدار اپنے قبضے میں لے لیا. اور اس سے پہلے ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید ہو گئے 1949 میں لیاقت باغ راولپنڈی میں. ان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. اور اس سے پہلے ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ان کو منتقل کر دیا گیا. ان کی جب صحت کے بگڑی کے بہانے، ان کی صحت کے بگڑنے کی بنیاد بنا کر ان کو زیارت منتقل کر دیا گیا. پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ بانی پاکستان، جب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ان کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ ان کو کراچی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت ہمارا دارالحکومت کراچی تھا اور کراچی میں صحت کی تمام سہولیات میسر تھیں. لیکن ان کو کراچی وفاقی دارالحکومت سے نکال کر منتقل کر دیا گیا سینکڑوں میل دور زیارت بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے میں. اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری فلاحی مملکت بنانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا، آپ صرف حکومت کے احکامات کو تابع لا کر اس پہ عمل کریں گے، پالیسیاں گورنمنٹ بنائے گی، پولیٹیشنز بنائیں گے، آپ اس پہ عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے. اس دوران اور بھی بہت ساری فائلیں ان کے سامنے آئیں، لیکن ان کو پورا نہیں کیا گیا. ان پر قائد اعظم محمد علی جناح نے عمل نہیں کیا، تو اس لیے ان کو زیارت منتقل کر دیا گیا. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ پرفضا مقام تھا. میں بھی زیارت جا چکا ہوں، اور وہاں پہ آج سے پہلے، آج بھی وہاں پہ وہ سہولیات میسر نہیں ہیں. تو اس وقت جب پاکستان تخلیق ہوا تھا، آج سے 77 سال پہلے، 78 سال پہلے وہاں کیا صورتحال تھی. تو بہرحال یہ ایک داستان حیات ہے، داستان غم ہے، جو کہ کانسپریسیز مختلف جنم لیتی ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل ایوب خان نے الیکشن کروایا، محترمہ فاطمہ جناح ان کو ہروا دیا گیا،
اور ان کی بھی آواز بند کر دی گئی. جیسے آج عمران خان کی آواز نہیں آ سکتی، ٹی وی پر وہ نہیں آ سکتے، ان کی خبر نہیں چل سکتی، اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بھی یہی کیا گیا اور ان پر بھی اسی طرح سے غداری کے فتوے اور کردار کشی اسی طرح کی گئی اور بہت زیادہ افسوسناک حد تک کردار کشی کی گئی. پھر اس دوران یہ بھی ہوا کہ اس وقت الیکشن سے پہلے ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو نااہل قرار دے دیا گیا اور جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے میں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ سیاسی قیادت جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، تخلیق پاکستان میں حصہ لیا اور قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، وہ ساری کی ساری لیڈرشپ کو اڑا کر باہر رکھ دیا اور اپوزیشن نے محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا، جس کا امکان نہیں تھا اس وقت جنرل ایوب خان کو. اور ایک سرکاری کنونشن لیگ بنائی گئی اور اس کے ذریعے سے بنیادی جمہوریتوں کا ایک نظام بنایا گیا اور بی ڈی ممبرز کے ذریعے طے ہوا کہ وہ آ کے پھر صدر کا انتخاب کریں گے اور اس کے بعد پھر وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی اور جنرل ایوب خان کو بنا دیا گیا صدر، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور سب کچھ، اور فیلڈ مارشل، پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان بنا دیے گئے اور وہ بن گئے. یہ سب کچھ ہوتا رہا جی. اور اس کے بعد اصل لیڈرشپ جو ہے اس کو کنارے کر دیا گیا اور فیک لیڈرشپ جو ہے ان کو سامنے لایا گیا اور اس کے ذریعے امور مملکت چلانے کی کوشش کی گئی. حالات بے قابو ہوتے گئے اور محترمہ فاطمہ جناح کے جو اس وقت الیکشن کمپین کے انچارج تھے، ان کی الیکشن کمپین کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، وہ تھے شیخ مجیب الرحمان. 1971 میں الیکشن ہوتا ہے، 1970-71 میں الیکشن ہوتا ہے، مارچ 71 میں الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا. وہ بار بار منت کرتے ہیں، شیخ مجیب منت کر رہا ہے، سیاسی قیادت منتیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ الیکشن عوامی لیگ شیخ مجیب کی جیت گئی، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی اور وزیر اعظم بننا تھا شیخ مجیب کو. پھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا اور شیخ مجیب نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہا ڈھاکہ میں، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ جو بھی ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. ایسا بھی ہوا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک فوجی آپریشن ہوا اور اس فوجی خونی آپریشن نے بہت زیادہ زخم دیے بنگالی ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماؤں کو، جس کے بعد پھر صورتحال بالکل پلٹ گئی اور زور زبردستی کوشش کی گئی. عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی، عوامی لیگ کے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کچھ آج سے 54 سال پہلے پاکستان میں ہو چکا اور وہ سب کچھ بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان کے عوامی لیگ کے ساتھ، بنگالی بھائیوں کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جا چکا اور یہی کچھ اب بھی ہوا ہے. اور 54 سال بعد اسی طریقے سے الیکشن ہوا، الیکشن چوری کیا گیا اور اس وقت بھی الیکشن کمپین کے دوران شیخ مجیب کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. اور جب الیکشن ہوئے اور اس وقت شیخ مجیب جیل میں تھے، شیخ مجیب نے جیل میں بیٹھ کے وہ الیکشن جیت لیا. اور لیکن پاکستان کے اس وقت کے حکمران ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ خان، انہوں نے بالکل اس معاملے میں بے رحمی کا ثبوت دیا اور پھر لڑائی چھڑ گئی. جب لڑائی چھڑی تو ایک موقع ملا باعزت طریقے سے اس مسئلے سے نکلنے کا. جب جنگ چھڑ گئی تو اس وقت روس نے ایک قرارداد، پولینڈ نے ایک قرارداد پیش کی اور اس پولینڈ کی قرارداد کو پھاڑ دیا گیا جناب ذوالفقار علی بھٹو نے. اور اگر وہ قرارداد منظور کر لی جاتی تو بھی جنگ بند ہو جانی تھی اور آپس میں بیٹھ کے معاملات طے ہو سکتے تھے اور ہماری 90,000 فوج سرنڈر سے بچ سکتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر ڈھاکہ پلٹن کے میدان میں وہ کچھ ہوا جو کہ تاریخ، جب تک ہم وہ تصویریں دیکھتے رہیں گے یہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا رہے گا. اور آج تک ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے آج تک ہم نے سیکھا نہیں ہے. وہی حربے، وہی سیاسی جماعت پہ پابندی، وہی امیدواروں کو نااہل قرار دینا، وہی سیاسی رہنماؤں کو الیکشن کمپین سے باہر، الیکشن کے پروسیس سے باہر، ووٹ میں ہیرا پھیری، الیکشن میں دھاندلی، نتائج کی چوری اور جو جیتا ہے اس کے بجائے ہارے ہوئے لوگوں کو اقتدار میں لانے کا عمل، یہ جو 54 سال پہلے کھیل کھیلا گیا وہی آج کھیلا جا رہا ہے. اس لیے ان کو شاید
نہ ہی سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی پاکستان پر یہ موجودہ سیاسی اور عسکری حکمران جو ہیں وہ ان کو کوئی نہ رحم آ رہا ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ حیا آ رہا ہے۔ جو 54 سال پہلے کیا، اس وقت جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی تھے، اور اس کے بعد اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جی، بیرونی قوتوں نے، ہمارے دشمن ملک نے بھرپور فائدہ اٹھایا، لیکن اس سارے عمل کی بنیاد ہم نے خود رکھی، ہمارے اس وقت کے سیاسی اور فوجی حکمرانوں نے خود رکھی، کیونکہ 14 سال تو فوجی حکمرانی رہی، اور اس وقت جو پہلا دستور بنا 1956 میں بڑی مشکل سے بنا، تقریباً 9 سال کے بعد دستور بنا تھا۔ اس دستور کو صرف 2 سال بعد جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا کر فارغ کر دیا اور اس کو معطل کر دیا، اور اس وقت تھے میجر جنرل سکندر مرزا، ان کی ساز باز سے، اور پہلی ایکسٹینشن بھی جنرل ایوب خان کو دی گئی اس وقت، اور یہ ایکسٹینشن کی لعنت جو ہے پہلی وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور جب جنرل ایوب خان کو ایکسٹینشن مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے میجر جنرل سکندر مرزا کو بھی فارغ کر دیا، جو کہ اس وقت صدر تھے، ان کو بھی گھر بھیجا، ان کو بھی ڈالا جی حوالاتوں میں، اور اس کے بعد ملک بدر کر دیا، اور وہ پھر بے یارو مددگار جو ہیں وہ باہر مرے، اور سکندر مرزا صاحب جو ہیں وہ میر جعفر اور میر صادق کے خاندان سے تھے۔ یہ ہے صورتحال۔ تو بہرحال آج کیا صورتحال ہے؟ آج بھی وہی صورتحال ہے، اور پاکستان کے عوام نے، جو پاکستان بچا کچھا تھا، اس پاکستان کے عوام نے 8 فروری 2024 کو جو الیکشن میں اپنا حصہ ڈالا اس کو نہیں تسلیم کیا گیا، اور اس سے پہلے اسی طریقے سے سیاسی جماعت کا سٹیٹس ختم کیا گیا، بلے کا نشان چھینا گیا، جب پھر بھی جیت گئے، اور ان جیتے ہوئے امیدواروں کو بھی کہا گیا کہ آپ کسی سیاسی جماعت میں نہیں جا سکتے۔ اس وقت بھی ایک جسٹس منیر تھا، اور اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ہم نواؤں نے یہ کام کیا، اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، اور یہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، لیکن ان سب کو الٹا دیا گیا، اور رجیم چینج آپریشن کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا۔ پچھلے 3.25 سال سے یہ تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ تماشا لگا ہوا ہے، اور نقصان ہو رہا ہے پاکستان اور صرف پاکستان کے عوام کا، نہ ہی اشرافیہ کا، نہ ہی سیاسی اشرافیہ کا نقصان ہو رہا ہے، اور نہ ہی فوجی اشرافیہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہے حقیقت اور یہ سچویشن۔ میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں کہ شہباز حکومت صاحب کو بچانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، انسٹال کرنے کے باوجود وہ چل نہیں پا رہے۔ شہباز حکومت نے موجودہ 20 مہینے میں امپورٹڈ سرکار نکال دیں اور کاکڑ سرکار نکال دیں، صرف 20 مہینے جو فروری 24 سے لے کے آج تک ہوا ہے، 20 مہینوں میں تقریباً 20,000 ارب روپیہ انہوں نے قرض لیا ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، میری اور آپ کی رپورٹ نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی یہ رپورٹ ہے۔ یعنی ہر مہینے 1,000 ارب روپیہ قرض لیا جا رہا ہے، 20 مہینوں میں 20,000 ارب قرضہ چل رہا ہے، اور یہ اگر چلتا رہا تو 1,000 ارب روپیہ فی مہینہ قرض لیں اور عیاشیاں کریں، گاڑیاں خریدیں، جو مرضی کریں، اور لیجسلیشن آج تک پاکستان کے عوام کے لیے ایک بھی نہیں کی، ساری کی ساری ایک 26ویں غیر آئینی ترمیم، ایک 27ویں غیر آئینی ترمیم، اور فسطائیت کا ننگا ناچ اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے سچویشن جی ہماری۔ آپ دیکھتے ہیں آج ایک پہلا استعفیٰ آیا، پہلے استعفے کی بات کر لیتے ہیں کہ چیئرمین NIRC جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس وقت انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا تھا جب ان پہ کیس بنایا گیا تھا، اور ان کو جنرل فیض حمید کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس آئے ہیں، کیس لگواتے ہیں، اور آج بھی اس سے زیادہ فسطائیت ہے، آج بھی عدلیہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس وقت وہ تو توڑ ہی دی گئی ہے۔ تو شوکت صدیقی صاحب معروف شخصیت ہیں، اور انہیں موجودہ گورنمنٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی مراعات بحال کر دی تھیں، یعنی کہ آفٹر ریٹائرمنٹ اور ساری سروس کو بحال کر دیا تھا، وہ ایک ریٹائرڈ جج کے طور پہ شمار کیے گئے، اور اس کے بعد PMLN نے ان کو لگا دیا تھا چیئرمین NIRC، اور صدر مملکت کو سیکٹری وزارت سے اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس بھیج دیا انہوں نے، اور
इस्तीफा दस्तखत कुनिंदा को 2 दिसंबर 2024 को चेयरमैन NIRC तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। शौकत सिद्दीकी साहब को 2 दिसंबर 2024 को वो बने थे, 4 दिसंबर 2024 को उन्होंने ओहदा संभाला था और ज़ाती वजूहात की बिना पर अब वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से कासिर हैं। मैं फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, ये शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा है। और मुआहिदा ख़त्म करने के लिए मुआहिदे की शिक फ़लाँ के तहत उन्होंने कहा है मुझे मुस्ताफ़ी तसव्वुर किया जाए। अब शौकत सिद्दीकी साहब ने बड़ी मेहनत के बाद जो है वो अपनी वापस आए थे और अपनी जो अपने ऊपर जो लगा हुआ था दाग उसको हटाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनका फैसला दिया था जो सुप्रीम जुडिशल ओपन सुप्रीम कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ था जिनका, तो ये हुई थी हियरिंग और अब उनका इस्तीफ़ा आ गया है। तो ये पहले भी खबर आई थी कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और शायद कोई प्रेशर था किसी किस्म का, लेकिन फिर रुक गया था, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी तरीके से जी आज एक नए जनरल साहब जो हैं वो दोबारा से रिटायरमेंट के बाद उनकी दोबारा एंट्री हो गई है और रिटायर्ड जर्नैलों को इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों अहम तरीन इदारों का सरबराह बनाया जा रहा है। इस वक्त कमो बेश जो है मोस्टली इदारे जो हैं जो इम्पॉर्टेंट इदारे हैं उसमें रिटायर्ड जर्नैल या हाजिर सर्विस जर्नैल वो काम कर रहे हैं। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जनरल नज़ीर भट्ट साहब हैं जी। चेयरमैन नादरा अगेन जनरल साहब हैं, चेयरमैन PTA जनरल साहब हैं और अब एक और महकमा आ गया है जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके सरबराह भी जनरल साहब हैं और एक और महकमा आ गया है लैंड पोर्ट अथॉरिटी, उनके सरबराह भी लगा दिए गए हैं जनरल साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर अयाद साहब को लगा दिया गया है। दाखिला वजारत दाखिला में भी जनरल साहब हैं और बेशुमार जो हैं वजारतें उसमें जनरल साहिबान बैठे हैं, जर्नैल ही जनरल बैठे हैं। एक वक्फ अमलाक बोर्ड है, उनके सरबराह भी जनरल साहब हैं। तो जितने भी खाली सीटें हैं या ये सिविल सर्विस की सीटें हैं जी और सिविल साइड की, लेकिन वहाँ पे रिटायर्ड जर्नैलों को फिट किया जा रहा है और इससे अज खुद जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है जो कि बहुत ही ताबेदारी से काम कर रही है और लेकिन उसका हक जो है मुसलसल मारा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जज साहिबान जो हैं वो भी रिटायर्ड जर्नैल ही हुआ करेंगे और बेहतर है कि लगा दिया जाए, क्योंकि एक सिंपल कर दें जी कि उनका भी तजर्बा है और मोस्टली उनको लगा देना चाहिए। अब आते हैं जी अगली खबर की तरफ कि आज अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनकी फैमिली ने बड़ा ऐलान कर रखा है और उन्होंने कहा है कि जी हम हर सूरत में आज अडयाला पहुंचेंगे और उसकी रीज़न ये है कि पिछले मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन पे रात के आखिरी पहर तहज्जुद और नमाज से फज्र के वक्त उन पे पानी फेंका गया था और वाटर कैनन के ज़रिए और जो तोपें होती हैं पानी फेंकने वाली और उसमें ठंडा सख्त सर्दी और उसमें जो अलीमा खान साहिबा ने बताया कि बाकायदा तौर पे टारगेट करके हम वहाँ से उठ रहे थे लेकिन हमें उठने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि प्रेशर से पानी मारा गया और उनको गिराया गया और जो ही वो उठने की कोशिश करती थी फिर पानी मारा जाता था। तो ये सिलसिला उस रात होता रहा पिछली मंगल और बुध की दरमियानी शब। तो उसके बाद ख्याल ये था कि शायद ये फिस्तायत से डर जाएं, खौफजदा हो जाएं, लेकिन वो डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए और अब आज उन्होंने भरपूर तरीके से शिरकत का फैसला किया है। आज दोबारा आ रहे हैं और मुलाकातियों की फहरिस्त जो है वो जेल हुकाम तक पहुंचाई जा चुकी है। आज वकला का और इमरान खान साहब की फैमिली का और बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातों का दिन है। और अली हमजा चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, उन्होंने भी तमाम MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान सबको हिदायत की है कि अडयाला पहुँचें और हर सूरत में आज 2 बजे सब पहुँचें और इमरान खान साहब के साथ जब तक मुलाकात नहीं होगी, अलीमा खान साहबा ने कहा है कि आज हम वहाँ से नहीं उठेंगे और हर सूरत जाएंगे। दूसरी जानिब आज 16 दिसंबर को 2 एहतजाज है। कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जाम हड़ताल है और उसकी एक तो कश्मीर के अपने मुतालबात, दूसरा सोहराब बरकत हमारे जर्नलिस्ट नौजवान हैं वो गैर कानूनी तौर पे जो है उनको तहवील में रखा हुआ है, झूठे बेबुनियाद मुकदमात उन पे बनाए जा रहे हैं, उन पे भी, आगा गुलाम सरवर पे भी,
اور رائے غلام علی پہ بھی ان کو ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے، پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، پھر ایک نیا مقدمہ، کبھی لاہور کبھی اسلام آباد، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو آج سہراب برکت صاحب، چونکہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے اور آزاد کشمیر میں بھی اب وہی کچھ ہو رہا ہے، کشمیریوں کو اسی طریقے سے رگڑا لگایا جاتا ہے جیسے مقبوضہ کشمیر میں، تو یہ ان کی ایک کوتاہی ہے، نااہلی ہے، جس کی وجہ سے یہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی 16 دسمبر آج آزاد کشمیر، دوسرا اڈیالہ جیل کے باہر، اور تیسرا آج برطانیہ میں بھی ایک پروگرام رکھا ہوا تھا 16 دسمبر کو، اور یہ یہاں کی جو پاکستان تحریک انصاف کے روح رواں کرتا دھرتا نوجوان معاذ ملک صاحب نے یہ کام کیا ہوا تھا جی، اور اس پہ پھر کوئی انٹرنل پریشر آیا ہے پارٹی کی طرف سے یا کسی طرف سے، نو آئیڈیا، لیکن جو ٹویٹس آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے تو وہ کینسل کر دیا گیا ایٹ 11 تھا۔ آج 16 دسمبر 2 بجے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے سامنے یہ مظاہرہ تھا اور سولیڈیریٹی شو کرنا تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن یہ اچانک منسوخ کر دیا گیا۔ اور معاذ ملک صاحب کے 2 ٹویٹ سامنے پڑے جی میرے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اور میرے جیسے عمران خان کے ورکرز ہر وقت احتجاج اور دھرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے لندن میں عاصم منیر صاحب کے خلاف احتجاج لیڈ کیے ہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی پابندی نہ ہو تو وجہ بھی بیان کر دیں کہ کون احتجاج میں روڑے اٹکاتا رہا ہے اور روڑے اٹکانے والے کون تھے اور کیوں احتجاج ملتوی کرنا پڑا۔ انشاءاللہ تمام تر اندرونی بیرونی سازشوں کے بعد جلد ہم پہلے سے زیادہ بھرپور احتجاج کی کال دیں گے۔ یہ آج ان کا دوسرا ٹویٹ ہے جی، کہ افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم نے عاصم منیر صاحب کے خلاف لندن میں 2 احتجاج کیے تو وہ تمام لوگ غائب ہو گئے اور ان کو ISF کی جانب سے ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج اور کیا ایسے تحریک چلے گی، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جی کہ کیوں یہ کال واپس لی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات ہیں جی، اور وہ دیکھیں ان کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور خبر بھی لے لیں کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکومت نے کل باقاعدہ طور پہ ایک کمیشن بنا دیا ہے جی، جو کہ 9 مئی کے معاملے میں تحقیقات کرے گا، اور پہلے یہ کابینہ نے منظور کیا تھا اور اب اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ اعلان کیا گیا ہے، قرارداد منظور کر لی گئی ہے اور اسپیکر صاحب اب اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے، اس کمیٹی کو، جو 9 مئی ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ اور اس سے جڑے ہوئے تمام معاملات کی تحقیقات کی جائیں گی۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب ڈرایا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کر، اور عمران خان صاحب کو یہ ڈرایا جا رہا ہے، جبکہ ان کی طرف سے ہے جناب جو چاہیں کر لیں، نہ ہم کل ملوث تھے نہ ہم آج ملوث ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔